بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، سیکنڈ ایئر کے کورس میں آج ہم حصہ نظم کی طرف بڑھیں گے، اور آن لائن کلاسز کے دوران آپ لوگوں کو کچھ حصہ نظم سے بھی آگاہ کریں گے تاکہ آپ کا مزاج ذرا نظم اور شاعری کی طرف بھی رہے۔ حصہ نظم دیکھا جائے تو دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک خالصتاً نظم کا حصہ ہے اور ایک غزلیات کا حصہ ہے۔ تو ہم حصہ نظم ہی کی بات کریں گے جس کی ابتدا علامہ اقبال کی شعراء آفاق نظم جواب شکوہ سے ہے۔ تاہم اس سے قبل کہ ہم اپنی نظم پر آ جائیں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نظم کی بنیادی تعریف سے آگاہ ہو جائیں۔ نظم ترتیب کو کہا جاتا ہے، مربوط رہنے کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں، شعری اصطلاح میں یا ادبی اصطلاح میں، وہ کلام موضوع جس میں ایک مخصوص تخیل کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ، قافیہ ردیف کے ساتھ بیان کیا جائے، اسے نظم کہتے ہیں۔ تاہم یہ بات بھی ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ نظم ہی کی بھی کئی قسمیں ہیں، جیسے پابند نظم ہے، معرہ نظم ہے، نظم جدید ہے، اور نثری یا آزاد نظمیں بھی ہیں۔ اور ان نظموں کی تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی حیتوں میں بھی بہرحال تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جہاں تک شامل نصاب اس نظم کی بات کی جا رہی ہے جو آپ کے ہاں جواب شکوہ کے نام سے موجود ہے، تو یہ نظم اپنے دور کی اور آج کے عہد میں بھی ایک ایسی نظم ہے جس نے نہ صرف شہرت کی بلندیوں کو چھوا، بلکہ اس کے اندر علامہ اقبال نے ایسے اسالیب کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر اقبال کی فنی پختگی کے ساتھ ساتھ ان کی فکری بلندی کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ نظم پہ آنے سے پہلے ہم ذرا علامہ اقبال سے متعلق دیکھیں گے۔ اگرچہ ہم علامہ اقبال کو ہر سطح کی کلاسوں میں پڑھتے آئے ہیں اور یہ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال پاکستان کے قومی شاعر ہیں۔ 1877 میں آپ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور آپ کے والد صاحب کا نام شیخ نور محمد تھا۔ کیونکہ آج ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ اقبال کی شاعری سے مربوط ہے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اقبال کی شعری عظمت کے اوپر بات کریں۔ تو یاد رکھیے گا کہ علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر تھے جن کی شاعری میں مزاحمت بھی، دینی لگاؤ بھی، تنقید بھی، اور ساتھ ساتھ ظرافت و تخیلات سے بھرپور شاعری تھی علامہ اقبال کی، کہ جہاں ضرورت پڑتی تھی علامہ اقبال نہایت خوبصورتی کے ساتھ اپنی گفتگو ادب کے سانچے میں ڈھال کر معاشرے تک پہنچانے کا ہنر رکھتے تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری آپ کو مودت اسلام سے اور خالق کائنات کے ساتھ اقبال کی وابستگی سے مربوط نظر آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، زبور عجم، جاوید نامہ، اسرار خودی، رموز بے خودی، اقوام شرق، اس کے علاوہ علم الاقتصاد، یہ وہ کتابیں ہیں جو اقبال کی شاعری کی، اور آخر الذکر جو کتاب تھی علم الاقتصاد، وہ نثر کی کتاب ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ بھی میں آپ سے، علامہ اقبال کے بارے میں ہم یہاں پر یہ بھی عرض کر دیں کہ اقبال نے اپنی ایک نظم تھی جو انہوں نے 1911 میں لکھی، بانگ درا میں یہ نظم موجود ہے۔ یہ نظم شکوہ کے نام سے جب اقبال نے پڑھی تو یہ نظم نہ صرف مقبول ہوئی بلکہ کسی حد تک متنازع بھی رہی یہ نظم۔ اس نظم میں اقبال نے زبان قال میں بشر کو پروردگار عالم سے نہ صرف مخاطب کروا دیا بلکہ ایک انسان کی زبان سے خالق کائنات کا شکوہ جو ہے اس کو نہایت خوبصورتی سے اقبال نے بیان کیا۔ اور 1911 میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ 1911 میں شکوہ
جو ہے وہ منصب وجود پر یہ نظم آئی اور علامہ اقبال کی یہ نظم مقبول ہوئی، اور جواب شکوہ جو ہے تقریباً اسی کے 2.5 سے 3 سال کے اندر اندر جواب شکوہ 1913 میں اقبال نے یہ نظم لکھی تھی۔ اور جواب شکوہ کو پڑھنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شکوہ کا انتہائی مختصراً خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ شکوہ وہ نظم ہے جس میں ایک انسان اپنی بشری خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رب کائنات، ہم تیرے بندے صحیح، لیکن یہ ہم ہی بندے ہیں جنہوں نے تجھے متعارف کرایا، جنہوں نے تیری قادریت کو تسلیم کیا، جنہوں نے تیری وحدانیت کو تسلیم کیا، جن کی عبادتوں کے طفیل یہ رونقیں ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو پہاڑ، جانور، پہاڑ، درخت، صحرا، جنگل، دریا تھے کہ جو بول نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جتنی بھی رونق ہے یہ انسان کے دم سے ہے، لہٰذا ہم بطور انسان جب اس کائنات میں یا اس دنیا میں ہمارا وجود آیا تو اس کے بعد ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا وہ کچھ زیادہ بہتر سلوک نہ تھا، اور یہی بات اقبال نے شکوہ میں بیان کی۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ ہم شکوہ کی کچھ اشعار آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں۔ پہلے ہم شکوہ کے پہلے ہی بند میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرات آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو۔ پہلے ہی بند سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ علامہ اقبال نے کچھ بشر کا ایسا مزاج بتایا کہ میں وہ انسان ہوں کہ جس کو جرت سخن جو ہے خود خالق کائنات کی طرف سے عطا ہوئی ہے، لہٰذا میں خاکم بدہن، یعنی کہ میرے منہ میں خاک، لیکن میں شکوہ ضرور کروں گا۔ پھر یہی انسان آگے جا کر اس انسان کیا مزاج پیش کرتا ہے کہ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پہ کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے ہے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ کس لیول پر جا کر یہ بات کی گئی ہے کہ جہاں خدا نخواستہ جو سطحی ذہن کے ساتھ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ انسان گستاخی کر رہا ہے، لیکن یہی بات جس کی وجہ سے یہ نظم بہت زیادہ مقبول بھی ہوئی، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ اس شکوہ کے اندر اتنے سارے پہلوؤں پر بشر کو دعویٰ کرتے ہوئے دکھایا گیا کہ یہ نظم از خود بڑی شہرت یافتہ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا اصل ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آئیں گے کہ پھر نمبر آتا ہے جواب شکوہ کا، جو 1913 میں لکھی گئی۔ شکوہ کے مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ میری بات سنیے گا کہ یہ نظم ویسے تو مسدس کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ مسدس ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخر کے 2 جو ٹیپ کے مصرے ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور وہی بڑے جاندار ہوتے ہیں۔ شامل نصاب جو آپ کا کورس ہے اس میں مختلف جگہوں سے اشعار نکال کر، یہ پوری نظم نہیں ہے جواب شکوہ کی، یہ میں آپ کو واضح کر دوں، اس میں صرف 13 بند دیے گئے ہیں، اور ان 13 بندوں کو اس ترتیب سے جوڑا گیا ہے کہ اسی سے بھی آپ کو جواب شکوہ میں، کیونکہ جواب شکوہ چونکہ انسان نے اللہ سے کیا تھا، تو اب اللہ کا جواب جو آیا ہے یہ وہ ہے، تو ان 13 بندوں میں آپ کو اس خالق کائنات کی طرف سے کیا بات کی گئی، جواب کیسے دیا گیا، اس کی
اس کا اندازہ ہوگا، اور ہم انہی چیزوں میں فنی اسلوب کو بھی دیکھیں گے اور معنویت کے اوپر بھی ہم اس کے غور کریں گے۔ تو آئیے، جواب شکوہ میں اقبال کہتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ جواب شکوہ کے اس بند میں ابھی پھر انسان ہی گفتگو کر رہا ہے، یہ بات انسان خود کر رہا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ جو بات دل سے نکلے اس میں تاثیر ضرور ہے، اس میں اثر ضرور ہے، اور یہ نالہ، یہ فریاد عرش کو چیرتی ہوئی خالق کائنات کے حضور پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا کہ جب میں نے اپنے رب عظیم سے، اپنے مغفرت والے خالق کائنات کے حضور پہنچ جاتی ہے، اور یہی ہوا کہ جب میں نے اپنے رب عظیم سے، اپنے مغفرت والے رب سے، اپنی رحمت والے خالق کائنات سے جب میں نے شکوہ کیا تو میرا نالہ عرش تک پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ آسماں چیر گیا نالہ بے باک میرا۔ شاعر کا یہ کہنا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ آسمان کے اوپر ایک ہلچل مچ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ جو میں نے فریاد کی تھی وہ دل سے نکلی ہوئی بات تھی۔ اگر انسان کی بات اس کے دل سے نکلی ہو تو اس بات میں اگرچہ ظاہراً اس گفتگو کو پر نہیں لگے ہوتے، لیکن طاقت پرواز اس کے پاس ہوتی ہے، قدسی الاصل، یعنی کہ پاکیزہ ہوتی ہے۔ یہ گفتگو دل سے نکلی ہوئی بات ہمیشہ خالص ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خاک سے اٹھتی ہے، حالانکہ نکلتی خاک سے ہے، انسان کے اندر سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے۔ از خود انسان خاک ہے میرے عزیزوں، ایک تو یہ پہلو آپ دیکھیے گا۔ دوسرا، ہم زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، انسان زمین جو ہے اس کا مسکن ہے، تو یہاں سے نکلنے والی فریاد خاک سے اٹھتی ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ خاک اور گردوں میں تضاد کا بھی مزاج ہے۔ آسمان کی طرف خاک کہہ کر یہاں پر زمین کی طرف اگر اشارہ ہے تو گردوں کہہ کر آسمان کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تھا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا۔ پھر آگے اقبال کہتے ہیں کہ میں انسان وہ کہ جس کا عشق نافرمان ہے، نہ رکنے والا ہے، بے باک ہے، بے خوف ہے۔ میں نے اپنے رب سے عشق کیا تھا، لہٰذا اس کے عشق میں جو میرے دل میں تھا وہ میں نے بے باک طریقے سے جب کہہ دیا تو پھر آسمان تک میری صدا پہنچی۔ پھر آسمان تک جب میری صدا پہنچی تو کیا ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میری آسمان تک صدا پہنچی، اور اگلے ہی بند میں، کیونکہ نظم ہے تو نظم کا ایک دوسرے سے جڑا ہونا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ آخر کے دو اشعار یا دو مصروں میں جو اقبال نے گفتگو سمیٹی ہے اس طرف ہم بڑھیں گے، تاہم پہلے ذرا دیکھیں۔ پیر بزرگ کو کہتے ہیں، بوڑھے کو کہتے ہیں، گردوں آسمان کو کہتے ہیں، اور اس مرکب کو پیر گردوں آسمان کے پیر نے، یعنی کہ آسمان پر موجود وہاں کی مخلوقات کے سرداروں نے سننی، میری کہیں آواز آ رہی ہے، کوئی ہے، سیارے بولے، سر عرش بری ہے کوئی، جو آسمان عرش سے نیچے کا جو حصہ ہے، طبقہ ہے، وہاں پر موجود سیاروں نے بات کی کہ سر عرش کوئی ہے، عرش بری پر کوئی ہے۔ تو اب جتنے بھی خلائق تھے آسمان کے، وہ حیران تھے کہ یہ آواز کہاں سے آئی، نہ یہ چاند کی آواز ہے، یہ نہ سورج کی آواز ہے، نہ یہ پتھر کی آواز ہے، تو پھر یہ آواز کس کی ہے؟ لہٰذا چمیگوئیاں شروع ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کہکشاں نے اپنی توجہ پیش کی، کہا کوئی چھپا ہوا ہے ایسا لگتا ہے،
اقبال کہتے ہیں کہ جب میں نے فریاد کی اور میری فریاد عرش پر پہنچی تو میری صداؤں نے عرش پر موجود سیاروں کو، چاند کو، کہکشاؤں کو، سب کو حیران کر دیا. سب اپنے اپنے حساب سے کہنے لگے کہ یہ اس کی آواز سکتی ہے، اس کی آواز ہو سکتی ہے. یعنی کہ وہاں پر اپنے طرف سے اندازوں پر گفتگو شروع ہو گئی. تاہم یہاں شاعر نے بہت خوبصورتی سے ایک تلمیح کا سہارا لیتے ہوئے شعر کو مکمل کیا ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضوا سمجھا. مکمل نہیں سمجھا ہے رضوا بھی، کیونکہ رضوا کے بس کی بات نہیں ہے مکمل سمجھنا. لیکن رضوا خلد کا وہ دربان، وہ فرشتہ کہ جسے جنت میں داروغے کی حیثیت حاصل تھی، تو اسے علم تھا حضرت آدم کا جنت سے نکالے جانے کا. جس کو علم تھا یہ وہی تھا. تو اب ذرا غور کیجئے گا کہ آپ اپنے پیغمبر اولین کی طرف غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو اس کا گواہ تھا رضوان. آج وہی رضوان عرش پر اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اچھا نہیں، یہ سورج چاند کہکشاں سب کا اندازہ اپنی جگہ، لیکن میں سمجھ گیا ہوں کہ یہ کون ہے. مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. رضوان کو ایک دم پتہ چل گیا کہ یہ آواز بالکل اسی آواز کی طرح ہے، یا یہ اسی آواز کے سلسلے کی ایک آواز ہے کہ جس آدم کو جنت سے نکالا گیا تھا، یہ اسی کی کسی ذات کی آواز ہے. یوں شاعر نے خوبصورتی سے ایک ماحول بنایا ہے کہ اب میری آواز جب عرش پہ پہنچ گئی اور مخلوقات عرش نے آپس میں، مخلوقات سما یا مخلوقات عرش نے آپس میں چمگوئیاں شروع کر دی. وہاں میری آہ پہنچی، اور اس کے بعد پھر جب وہاں پر گفتگو شروع ہو گئی تو رضوان نے کہا کہ نہیں، میں سمجھ گیا ہوں، یہ وہی انسان ہے جسے جنت سے نکالا گیا تھا. اب اگلا مصرع دیکھیے گا. تھی فرشتوں کی کو بھی حیرت کی ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکی کیسے ہیں. یہاں عزیزان من یہ ضرور دیکھیے گا یا غور کیجیے گا کہ ہم شکوہ کے ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے چلیں گے تو آپ کو اس کی تشریح سمجھ میں آ جائے گی کہ اصل میں جب رضوان نے کہا کہ یہ تو انسان ہے جو جس کی فریاد اتنی بلند ہو کر عرش تک آئی ہے، تو تمام شکوہ شکایات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے کیا. فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ ہم تو حیران ہیں، یہ کس کی آواز ہے، اور یہ کیا راز ہے جو عرش والے بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کوئی راز تو ہے جو کھل نہیں رہا. انسان کو کیا عرش تک رسائی حاصل ہے، انسان کی تگ و تاز کا مطلب ہے پہنچ، رسائی، یعنی انسان یہاں تک پہنچ گیا. فرشتے کہتے ہیں ہم نے تو سوچا تھا کہ انسان زمین کی مخلوق ہے، لیکن وہ تو اپنی آواز عرش تک بھی پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہے. اسی حیرت میں پھر آگے ذرا دیکھیے گا کہ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. پھر فرشتے خود ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم تو بنائے ہی اسی لیے گئے ہیں کہ ہمیں پرواز ہمارے پاس موجود ہے، ہم پر رکھتے ہیں، لیکن یہ انسان کو کہاں سے پرواز عطا ہو گئی کہ یہ اوپر تک پہنچ گیا، عرش تک پہنچ گیا. پھر آگے کہتے ہیں کہ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرشتے ایک دوسرے سے یہ کہہ کر بھی حیرت سے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ انسان کیسا ہے کہ جسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کس طرح ادب سے بات کی جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بارگاہ ربی میں کیسے بولنا ہوتا ہے، کس طرح اپنی گزارش رکھنی ہوتی ہے. ان لوگوں کو عرائض کی بھی تمیز نہیں. شوق ہے، شرارتی ہے، یہ انسان گستاخ ہے. اب شوق، شرارتی اور گستاخ کا جو ایک تاثر ہے وہ آدم ذات نے شروع ہی سے دے دیا تھا جب آدم ذات نے خود کو جنت سے نکلوا دیا تھا. تو اسی مزاج کو ذہن میں رکھتے ہوئے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ شوق ہے، چنچل ہے، لہذا اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے بات کی جاتی ہے. اب فرشتے حیران ہیں کہ کیا ہوگا،
کیا نہیں ہوگا، کیونکہ اب فرشتے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فریاد کا جواب کیسے آتا ہے۔ بند نمبر 4، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہم اگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہیں، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ کیا خوبصورت مصرے۔ برہم ناراض کو کہتے ہیں عزیزان۔ اس کے علاوہ مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، اس کو گرامر کی زبان میں اس میں مفعول کہا جاتا ہے۔ سجدہ فعل ہے، سجدہ کرنے والے کو ساجد کہا جاتا ہے، جبکہ جس کو سجدہ کیا جائے وہ مسجود ہے۔ عالم کیف مستی، نشے کی حالت، دانائے رموز یعنی کہ راز کو جاننے کا ہنر یا راز جاننا کی عقل، راز جاننے کی عقل۔ اب ذرا اس شعر کے مطلب کی طرف اگر ہم بڑھیں یا اس کی تشریح کریں تو دیکھیے گا کہ عرش تک آئی، پھر عرش پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ آواز کس کی ہے، پھر جب یہ معلوم ہوا کہ یہ آواز انسان کی ہے تو فرشتوں نے حیرت سے بات کی کہ یہ تو زمین کا ساکن تھا، یہ تو زمین کا رہنے والا تھا، اس کو یہ آواز کہاں سے ملی؟ لیکن اس کے بعد پھر ان فرشتوں نے آپس میں گفتگو کی، اور گفتگو میں یہ بات ہوئی کہ یہ انسان کتنا شرارتی ہے، کس قدر گستاخ مزاج ہے کہ اللہ سے بھی برہم ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ فرشتہ اس بات پر حیران ہے کیونکہ فرشتوں کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ یہی بات عزیزان من میں یہاں ایک لمحے کے لیے روک کر آپ لوگوں سے عرض کروں کہ یہی وہ پہلو ہے کہ جہاں انسان کسی درجے پر آپ کو نظر آئے گا کہ فرشتے سے بھی افضل ہے، کہ انسان کے پاس کچھ ایسی چیزیں بھی موجود ہیں، کچھ ایسی خصوصیات بھی موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ فرشتہ رحمت خداوندی کا انکار نہیں کر سکتا۔ فرشتے کے پاس یہ پہلو ہی موجود نہیں ہے، اس کے پاس یا فرشتے کے پاس یہ خصوصیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خالق کائنات سے خدا نہ خواستہ معاذ اللہ گستاخی کر سکے، لیکن انسان اپنے رب کائنات سے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس بات پر اقبال نے نہایت خوبصورتی سے ایک تخیلاتی ماحول میں یہ بات کی ہے کہ اس قدر شوق ہے اللہ سے بھی برہم ہے، یعنی کہ اللہ سے بھی ناراض ہو گیا ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے۔ اچھا یہ وہی آدم ہے، یہ آدم مجاز مرسل میں بھی بات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہاں آدم کہہ کر انسان مراد لیں گے ہم، یہ وہی آدم ہے، یہ وہی انسان ہے، آدم سے پھر ہم آدمی۔ عالم جس کو فرشتوں نے سجدے کیے تھے یہ وہی آدم ہے، اور یہ آدم ذات اس قدر مستی میں ہے، اس قدر نشے میں ہے کہ اس کو راز و نیاز کی یا اس کو اسرار کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا آداب مقرر کیے ہیں اور کن کن رموز کا علم ہونا چاہیے۔ یہ اس سے بالکل بے سلیقہ نظر آتا ہے اس حوالے سے۔ ہاں مگر اس کے اسرار سے نامحرم ہے۔ پھر آگے انسان کی طرف سے ہونے والی یا بظاہر نظر آنے والی اس گستاخی کا جواز فرشتوں نے اپنی طرف سے یہ بنایا کہ شاید ان کو عجز و عاجزی کے اسرار یعنی راز نہ بتائے گئے ہوں، شاید انسان کو اس پہلو سے ناواقف رکھا گیا ہو۔ خیر، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، انسان کو گفتگو کرنے کا جو سلیقہ ملا ہے، یہ جو طاقت ملی ہے، اس پر اس کو ناز ہے۔ پھر آگے ذرا دیکھیے، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، یا تو ابھی تک گفتگو کا بھی سلیقہ نہیں آیا، بات کرنے کا بھی سلیقہ اس کو نہیں آیا۔ اب مجموعی طور پہ اگر ہم اس کی تشریح کریں عزیزان من، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فرشتے بھی عالم حیرت میں ہیں اور ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، یہ وہی آدم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ سجدہ کرو۔ سورۃ البقرہ میں یہ بات، سورۃ البقرہ کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ، ایک آیت میں ترجمہ میں بتاتا ہوں، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب
فرشتوں نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ بہرحال جب فرشتوں کو تو معلوم تھا کہ یہ وہی آدم ہے جس کو ہم پہلے سجدے کر چکے ہیں، اور پھر آج اسی آدم کے شکوے جب فرشتوں نے سنے تو وہ حیران ہو گئے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ شاید اس کو ادب آداب کے راز معلوم نہ ہو، شاید اس کو علم نہ ہو، اور ویسے بھی اس کو بولنے کی طاقت دی گئی ہے، تو انسان تو ہے ہی نادان، تو شاید نادانی میں انسان یہ بات کر رہا ہے۔